हाय दुल्हनिया। कमरे में दाखिल होते इज्जत ऊंची आवाज में कहते खिलखिलाई। वो जो लैपटॉप खोले कुछ सर्च कर रही थी, तेजी से बंद करते उठी। उसके चेहरे पर वाज़ेह घबराहट देखी जा सकती थी। क्या हुआ? मशकूक नजरों से देखते वो करीब आई। कुछ नहीं, तुम्हें यूं अचानक इतने दिनों बाद आते देखकर। ओ तो मतलब तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? उसके चेहरे की परेशानी से वो यही अंदाजा लगा पाई थी। हाँ मेरा मतलब नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जल्दी से आगे होते अश्विन ने उसे गले से लगाया था, फिर तेजी से मुड़कर लैपटॉप बंद करते पास पड़ी चिप्स उठाकर साइड टेबल पर रखी। बैठो। पप्पू ने कैसे आने दिया आज? वो उसके आते हुए बोले जाने वाले लफ्ज शायद सुन ही ना पाई थी। आज मामू और ममानी आए थे तुम्हारे रिश्ते का बताने के लिए। उसके चेहरे को बाजू देखा जो पहले की निस्बत कुछ कमलाया हुआ लग रहा था। मेरा रिश्ता? हाथों की उंगलियां मरोड़ते वो बेचैनी हुई थी। मतलब वो महावीर की बात नहीं करने गए थे? हाँ, आज देखने आ रहे हैं ना कुछ लोग। तुम्हें नहीं पता? उसे उसकी हालत अजीब लग रही थी। नहीं, शायद बताने वाली हो मामा। पूरी आंखें खोले वो अभी भी शायद मामला समझे बिना ही बात कर रही थी, या खुद को कंपोज करने की नाकाम कोशिश। अच्छा चलो किचन में कुछ बनाते हैं रात के लिए। फिर वो उसे लिए जबरदस्ती किचन में आई, जहाँ पहले ही आयशा बेगम रात के लिए तैयारी कर रही थी। फिर तीनों ने मिलकर शाम के लिए कुछ डिशेस तैयार की। काफी देर बाद आयशा ने अश्वे को तैयार होने के लिए इज्जत के साथ कमरे में भेज दिया। वो कपड़े चेंज करके आईने के सामने खड़ी थी। उसका सांवला रंग गाल पर हाथ फेरते जैसे महसूस करना चाहा। हल्का नीला रंग उस पर कुछ खास सूट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ और ट्राई किए बिना बाल बांधने लगी। क्रीम लगाकर वो तैयार थी। बस पीछे खड़ी इज्जत जो उसे देख रही थी, हंसी को छुपाया। यार कसम से तुम नमूना लग रही हो। जैसे तुम इन्हें पसंद आने नहीं बल्कि रिजेक्ट होने के लिए तैयार हुई हो। वो कसफ्ती शो पीस जो ऐसे बन ठन कर उनके सामने जाओ, जैसे घर में रहती हो वैसे ही पसंद करें। उसे गुस्सा ही आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है। इज्जत ने भी ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि वो उससे जब से आई थी नोट कर रही थी वो शायद ठीक नहीं थी। शाम 7 बजे वो लोग आए थे, जिनमें से एक औरत, एक मर्द और एक छोटा बच्चा भी था। फुप्पो और शान बाबा भी मौजूद थे। ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस हमें बच्ची से मिलवा दें। लहबा जो अश्वे की होने वाली नन थी ने कहा। वो काफी उम्र की लगती थी। साथ उनके शौहर थे। जी जी। फिर आयशा बेगम खुद अश्वे को साथ लेकर आई थी, जो उम्मीद के मुताबिक इन्हें भली लगी थी। 5 साल का वो छोटा बच्चा तो उसके साथ जुड़कर बैठा था। फुप्पो तो बस आज पहली बार खामोशी से तमाशा देख रही थी, उनकी जान जो छूट रही थी। हमीद साहब ने सोचने का वक्त मांगा था। मामा राजी ही लग रही थी, लेकिन फिर भी एक बार मशवरा कर लेते तो अच्छा था। मुझे नहीं करनी किसी और से शादी, बस महावीर भाई से करनी है। कमरे में वापस आती ही उसका दिल तड़पा था। फिर वो थम गई। वो महावीर से मोहब्बत? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अपने सर को थामते बेचैन हुए। अब तो नाकामी नामुमकिन है, कभी नहीं। तेजी से बाथरूम में घुसते दरवाजा लॉक किया, फिर आईने में अपना चेहरा देखा जो हवाइयाँ उड़ा रहा था। नहीं अल्लाह जी प्लीज, मुझे नहीं करनी मोहब्बत, प्लीज अल्लाह जी। दिल शिद्दत से कुड़लाया था। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। मम्मा को पता चला ना तो जान निकाल लेंगी मेरी। प्लीज अल्लाह जी। तेजी से मुंह पर झपके मारे, फिर बाहर आई तो इज्जत सामने आईने के पास खड़ी थी। लो जी, धो तो ऐसे आई हो जैसे मेकअप का ढेर थोपा था तुमने। घूरी से नवाजते उसके गीले होते गिरेबान और आस्तीन देखी, जिनसे पानी के नन्हे कतरे टपक रहे थे। मुझे शादी नहीं करनी अभी, इज्जत को देखते कहा। तो कौन सा अभी कर रहे हैं पागल लड़की, कभी भी नहीं करनी इससे। मुझे माँ। इज्जत बच्चे घर चले। इससे पहले कि वो महावीर का नाम लेती, पप्पू अंदर दाखिल हुई थी। मुबारक हो माड़ा, तुमने मोरे बाबा मान गए हैं। बस अब साल के अंदर अंदर तुम रुखसत होगी। मोहब्बत से अपने बाजू के घेरे में लेते वो मुकम्मल सुकून में थी, जबकि अश्वे के पांव तले से जमीन खिसक गई। बाहर बरसती हल्की फुल्की बारिश शीशे की दीवार अपने कतरों से धुंधला रही थी। शीशे के उस पार लॉन था, जहां 2-4 आमने सामने कुर्सियां रखी थी, जिनके दरमियान एक लंबी मेज थी। लॉन में चारों तरफ पौधों की बाड़ थी, जिसमें कहीं कहीं मुख्तलिफ रंगों के फूल लगे हुए थे, हसीन बना रहे थे।
सर मैं अंदर आ जाऊं? रफाकत दरवाज़ा बजाते अंदर दाखिल हुआ। हाँ क्यों नहीं, खैरियत? नज़रें लॉन से हटाते उसने सामने से आते शख्स को देखा। सर एक प्रॉब्लम आ गई है। वो कुछ परेशान था। जिससे हमने ज़मीन खरीदनी थी वो आधे पैसे लेकर फरार हो गया जो हमने एडवांस में दिए थे। कागजात कहाँ हैं ज़मीन के? तीलियाँ चढ़ाते हैं। असाम ने पूछा। वो भी साथ ले गई। उसकी जबान अटकी। लेकिन वो तो हमारे पास थे ना। वो एकदम से खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों से परेशानी के साथ साथ वो सब भी जाहिर हो रहा था। वो लेके गया था। उसने अपनी बीवी से साइन करवाने थे। रफाकत जरा सा पीछे सिरका। और दफा हो जाओ यहाँ से। आसाम मुस्कुराया। तुम लोगों से एक काम नहीं होता। वो सर ये मोइज ने। मैंने तुमसे पूछा किसने किया है? नहीं नहीं सर, मैं चलता हूँ। रफाकत उल्टे कदमों भागा। डैम इट, बेवकूफ़ी की भी हद होती है। मेज पे रखे फोन को उठाते वो बुड़बुड़ा रहा था। राशिद, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। जहां से मर्जी उसे ढूंढो, चाहे जमीन खोदो या आसमान। वो कागजात कल मेरी टेबल पे होने चाहिए। अपने खास आदमी को कहते फोन बंद कर दिया। एक बार फिर शीशे के पार नजर दौड़ाई। अब वो फूल और लान उसे चढ़ाते हुए लग रहे थे। ये जमीन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, इतनी कि वो जान दे भी सकता था और ले भी। लाफ में सर दिए वो न जाने कब से बेसुध पड़ी थी। कुछ भी करने का दिल ही नहीं कर रहा था। रिश्ता पक्का हुए एक माह गुजर चुका था। रोज मामा कोई ना कोई उठा सूट ऑर्डर करती न रहती थी। कभी बाबा और कभी रियाज पिलर्स ऑफिस से उठाकर ला रहे होते। मामा एक काम लाजमी करती थी। कोई भी सूट मंगवाने से पहले एक बार उसे दिखा देती। ले जो उसके लिए रही थी वो भी बेदिली से हामी भरती जाती। जब दिल ही खुश ना हो तो ये सब प्यारा हो या बुरा क्या फर्क पड़ता था। आंखों के गिर्द फैलती स्याही मामा को परेशान करती थी। वो नोट कर रही थी जब से बात पक्की हुई थी वो कुछ उलझी उलझी परेशान सी थी। अगर मेरी शादी माबीर भाई से ना हुई तो मैं कैसे जीऊंगी? मामा को बता दूं, वो तो मेरा साथ देंगी ना। दिल में कुछ कई बार ऐसी सोचें जहन में आती। अच्छू चलो उठो, दोपहर हो रही है। आजकल मामा उसे खाना बनाना सिखाने की मुहिम में लगी हुई थी। मेरे सर में दर्द है। जल्दी से हलाफ के अंदर सी आंसू साफ किए जो उस ऐसे ही बहते रहते थे। बहाने मत करो, जल्दी उठो। सच में मम्मा, वो बस रो देने को थी। कितना मुश्किल काम था ये। मैं देख रही हूँ जब शादी की बात हो रही है तुम्हारे रंग ही बदले हुए हैं। मामा ने गुस्से से उसे देखा। काम काज आता नहीं है और नखरे उठवाने का शौक है। शुक्र करो सास नहीं है, अगर होती ना तो 2 थप्पड़ लगाकर वापस भेज देती। गुलाफ उसके ऊपर से खींचते उसे सुनाई। आती हूँ। तेजी से बाजू आंखों पर रखते रुख बदला। 2 मिनट में बाहर आओ, सर दर्द निकालती हूँ तुम्हारा। वो जाते जाते भी सुना गई थी। उसके दरवाजे से निकलते ही अश्वे ने शिद्दत से अपनी हथेलियां मुट्ठियों होठों पर जमाई। उसका दिल कर रहा था वो ऊंचा ऊंचा रोए। कोई नहीं था जो उसकी मदद करता, जो उसे बताता सही और गलत के बारे में, जो उसकी रहनुमाई करता। बेताशा रोने के बाद वो नीचे आई थी। हाँ, वो तन्हाई दिल जमी से नूडल्स बना रही थी जब रियाज ने किचन में दाखिल होते उसे डराया था। कमीने, ये अभी मेरे ऊपर गिर जाता। कफगीर उसकी तरफ जोर जोर से हिलाते। इज्जत ने तब के उसे देखा। गिरा तो नहीं ना? किसी फिल्मी हीरो की तरह दरवाजे से टेक लगाई। हाँ बेशक, लेकिन मैं ये अब तुम पर गिराऊंगी। सो बिस्मिल्लाह। बाजू शाहरुख की तरह फैलाए। अब तो मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कुछ भी गिरा सकती हो। क्या बकवास है? वो चिल्लाई थी। कौन सी वाहियात फिल्म देखकर आ रहे हो? इज्जत ने चम्मच रखकर उस पे के बाजू पे मारा। आ फुप्पो, मेरी बीवी मुझे पीट रही है। दबी आवाज से चिल्लाते मुंह बाहर किया। तुम कितनी बकवास करते हो रियाज। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें इस चूल्हे पे बिठा दूं। पाँव पटकते चूल्हा बंद किया और तनहन करती बाहर निकली। रुको जाने मन, कहाँ जा रही हो? उससे पहले कि वो दरवाजा बूर करती रियाज ने उसकी कलाई पकड़ी, फिर घुमाकर कमर पर हारस तंग किया। अपने शौहर को यहाँ अकेला छोड़कर तुम जा रही हो? फिर एक हाथ से गर्दन से बाल हटाए। इज्जत की सांसें सीने में अटकी। रियाज की उंगली उसकी गर्दन पर सरसरा रही थी।
اس سے پہلے کہ وہ جھکتا عزت ہڑبڑا کر اٹھی، اس کا چہرہ دھک رہا تھا۔ اپنے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہاتھ پھیرا۔ اتنا گھٹیا خواب، وہ بھی سوکھے گلے کو ترک کیا۔ ریاض، اللہ جی معاف کر دے۔ تیزی سے بستر چھوڑا۔ عجیب بے ہودگی والا خواب تھا، خود کو ڈپٹا۔ شکر ہے خواب تھا، کتنی دیر وہ اسی خوف میں ڈوبی رہی۔ شکر ہے خواب ہی تھا۔ میں اور ریاض، اللہ نہ کرے ہے بھی تو وہ مجھ سے چھوٹا۔ توبہ توبہ، یہ عصر کے وقت سونے کا نتیجہ ہے، اور سو۔ جھرجھری لیتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ماما بتا دیں، وہ گوشت صاف کر چکی تھی، ادرک لہسن کا پیسٹ بھی بنا لیا، ہرا دھنیا، پالک اور سبز لہسن کے ساتھ سبز میتھی کے پتے بھی کاٹ کر بھگو دیے تھے، پیاز بھی کاٹ لیا، ٹماٹر اور مرچیں بھی الگ کر لی تھی۔ اس دن پاس کھڑی تھی نا جب بتایا تھا میں نے، غصے سے اسے گھورا۔ ایک بار پھر بتا دیں، معصوم سی شکل بنائی۔ پہلے پیاز ڈارک براؤن کرو، پہلے وہ کر لو، پھر آگے بتاؤں گی۔ ٹی وی دیکھتے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ واپس کچن میں آئی، پھر اندازے سے کوکنگ آئل ڈالا جو کہ زیادہ تھا، پھر پیاز ڈالے اور ان کے ڈارک براؤن ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ماما یہ تو ہو ہی نہیں رہے 5 منٹ تک، پیاز ابھی براؤن ہونا شروع ہی ہوئے، دیر سے ہوں گے تھوڑی۔ اچھا، وہ واپس آ گئی، پھر ان کے براؤن ہونے تک وہ مسلسل دیکھتی رہی تھی کہ یہ نہ ہو جل جائیں۔ پھر پہلے بھی ایک بار جلائے تھے مٹر بناتے ہوئے، اچھی خاصی عزت ہوئی تھی ماما سے۔ ہو گئے ہیں، چولہا بند کرتے وہیں سے ہانک لگائی۔ نکال لو، ماما نے بھی وہیں سے جواب دیا۔ پھر بلینڈر میں پیاز نکال کر اس میں 4 ٹماٹر ڈالے جو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے تھے۔ پانی کتنا ڈالوں؟ پھر ماما سے پوچھا۔ آدھا کپ۔ اچھا، پھر آدھا کپ پانی ڈالا، ڈھکن بند کر کے سائڈ پر رکھا، اور اسی گرم تیل میں جس میں سے پیاز نکالے تھے میں گوشت ڈال دیا۔ اب اسے تلنا تھا۔ اس میں چٹکی نمک کی ڈال کر مکس کیا، اس سے نمک گوشت کے اندر چلا جاتا ہے، ماما نے بتایا تھا۔ پھر اسے چولہے پر چھوڑ کر بلینڈر چلایا، پیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ بنا لیا۔ ماما اس سے آگے کس سے؟ وہیں سے آواز آئی۔ بلینڈر کر لیا ہے، اب آگے گوشت کو تلنے دو پہلے۔ وہ اب کی بار خود آ گئی تھی۔ پھر نمک مرچ اسے حسب ضرورت پلیٹ میں الگ کی۔ وہ اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالو، اس میں بڑی الائچی اور لونگ پیسے ہیں ساتھ؟ پیسٹ کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، جلدی کرو۔ پھر ان کو پیس کر ساتھ ہی گوشت میں ڈال دیا۔ ہلکا سا بھوننے کے بعد سرخ مرچیں اور نمک ڈالا، اس کو بھوننا۔ جب ان کی خوشبو آنے لگی تو ٹماٹر اور پیاز کا پیسٹ ڈال دیا، ساتھ ہی سبز مرچیں بغیر کاٹے، میتھی اور کاٹا ہوا ہرا دھنیا، پالک ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اب اسے اچھے سے پکنے دو۔ جی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی کا پوچھتی دروازہ بجا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، ماما باہر چلی گئی۔ جی کہیے۔ سامنے کھڑے بارودی ڈرائیور کو دیکھ کر وہ کچھ چونکی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ یہ اشوے میڈم کے لیے ہے، سر جی نے بھیجا ہے، خاص ان کے لیے ہی ہے۔ سختی سے تردید کرتے وہ واپس چلا گیا۔ عائشہ بیگم کندھے اچکاتے پیکٹ لیے اندر آئیں۔ یہ تمہارے لیے ہے، سیام نے بھیجا ہے، کھولو۔ سالن بھون کر وہ اسے کھولنے کے تجسس میں تھی۔ میں دیکھ لیتی ہوں بعد میں، ابھی کھولو، گھوری سے نوازتے کہا۔ اشوے نے پیکٹ کھولا، اس کے اندر ایک باکس تھا۔ یہ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی، ماما بھی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی حیرت سے وہ پتھر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا تحفہ ہوا بھلا؟ اینٹ کا پتھر؟ عائشہ بیگم نے منہ بناتے پتھر کو دیکھا جو کافی مضبوط تھا۔ ماما یہ کیس ہے شاید۔ اشوے نے اسے جانتے گھما کر دیکھا، وہاں چھوٹی سی جگہ تھی، شاید یہاں سے کھلے۔ ہاں شاید۔ ماما نے اس سے لے کر کھولنا چاہا لیکن وہ کھلا نہیں۔ کیسے کھلے گا تم دیکھو۔ جب اس سے نہ کھلا تو وہ واپس اشوے کو پکڑایا۔ سالن جل جائے گا اس کے چکر میں، ساتھ ہی بڑبڑائی۔ اب بھی پانی خشک نہیں ہوا تھا۔ جب یہ ہلکا ہلکا نیچے لگنے لگے گا تو پھر پانی ڈالنا، یہ 1 گلاس۔ سالن ہلاتے اسے بتایا۔ پھر وہ خود باہر چلی گئی۔ اشوے ابھی تک اس باکس کو دیکھ رہی تھی، جس انداز سے وہ بنا ہوا تھا لگتا نہیں تھا آسانی سے وہ کھول سکے گی اسے۔ مورے عزت کمرے سے باہر آئی تو پلوشہ بیگم لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ کیا ہے بچے، بولتی وہ بڑا پیار سے تھی، صرف اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں سوچ رہی ہوں کوئی کورس کر لوں جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا، گھر میں فارغ رہنے سے تو اچھا ہے نا۔ سامنے رکھے کچھ کشمش اٹھا کر منہ میں ڈالے جو مورے کھا رہی تھی۔
بابا سے پوچھ لو اگر وہ اجازت دیتے ہیں، لیکن اچھا کورس کرنا، یہ ڈانس وانس کا نہیں۔ مورے عزت نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ نہیں تو کیا، تم تو معصوم ہو، لیکن وہ تمہاری سہیلی، تمہیں کہاں معصوم۔ بس کریں، اس نے کچھ نہیں کہا، اور اسے تو مامی گھر پر ہی سب سکھاتی ہیں۔ اس کے پاس وقت نہیں اس سب کے لیے۔ وقت ہے بچے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ ان کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ اف، عزت نے گہری سانس لی۔ مورے کا دل اشوک کے لیے صاف کرنا ایسی ہی تھا جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ اچھا کر لو تم، بابا سے بول دو وہ داخلہ کروا دیں گے۔ اس کا منہ بنتے دیکھ کر پچکارا۔ ہوں، منہ بسوڑے وہ بھی ڈرامہ دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مہابیر لانچ میں داخل ہوا، ساتھ ہی ایک ٹرالی بیگ بھی تھا۔ ٹائم مل گیا ماں کی وہ شکل دکھانے کا۔ ام نے تم کو کتنی بار کہا ہے ام کو مل جایا کرو کم سے کم، شکوے سے بھرے لہجے میں کہتے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے تم، ہر ماں کی طرح انہیں بھی اپنا ہینڈسم بیٹا کمزور ہی لگ رہا تھا۔ کہاں مورے، اتنا صحت مند تو ہوں۔ ساتھ ہی عزت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج بھی کھانا باہر سے کھا کے آیا ہوگا؟ نہیں، میں فریش ہو جاؤں پھر کھاتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کچن اچھی طرح صاف کر کے بند کرنا۔ عائشہ بیگم نے برتن دھوئے تھے اور اب کچن صاف کرنے کی ڈیوٹی اشوک کی تھی۔ اچھا، وہ پہلے ہی چیزیں سمیٹ رہی تھی، پھر سارا کچن صاف کیا۔ جاتے جاتے وہ پتھر کا ٹکڑا اٹھایا۔ آخر اس میں ہے کیا جو اتنا مضبوطی سے بند کیا گیا ہے؟ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھتے دوبارہ ٹٹولا۔ توڑ کر دیکھوں؟ پھر خیال آیا نہیں، انہیں ایک بار ایسی ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ نہیں کھلا، مطلب اسے توڑنا ہی پڑے گا۔ بڑبڑاتے وہ اٹھی، پھر بالکنی میں آئی۔ کیسے توڑوں؟ کچھ تلاشنا چاہا۔ یہ کیسے ٹوٹے گا؟ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ توڑ سکے۔ بیلن سے توڑتی ہوں، سوچتے سوچتے ذہن میں آ ہی گیا۔ پھر چپکے سے بیلن لے کر آئی۔ زمین پر رکھتے اس نے بیلن کو زور سے پتھر پر مارا۔ وہ ٹوٹنے کی بجائے پھسل کر دور چلا گیا۔ وہ چاند کہاں سے لاؤ گے جو چاند تمہارا میرا تھا؟ موبائل رنگ ٹون۔ اس سے پہلے وہ پتھر کو ڈھونڈتی اس کا فون بجا۔ اس وقت کون ہے؟ بھاگ کر اٹھایا۔ اگر ماما آواز سن لیتی تو فوراً پہنچ جاتی۔ بنا نمبر دیکھے ہی اس نے یس کر دیا۔ توڑنے کی کوشش مت کریں، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھاری مردانہ آواز پہ اس کی دھڑکنیں رکی۔ لمحے کے ہزاروں حصوں میں اس کا خیال اسام کی طرف گیا۔ ظاہری سی بات، اس گفٹ کا پتہ اسی کو ہی تھا جس نے بھیجا تھا۔ کیا؟ کافی دیر بعد اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اس کے اندر جو بھی ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ چیئر سے ٹیک لگاتے اسام شیخ کے ذہنوں کے کونے ذرا سے پھیلے۔ اسام شیخ کے ہونٹوں کے کونے ذرا سے پھیلے۔ میں نہیں جانتی کون ہے آپ۔ پھر جلدی سے فون کاٹ دیا۔ یہ کیا؟ ایسے کیسے کال کر سکتے ہیں؟ تیزی سے ماتھا آستین سے صاف کیا۔ میرا نمبر کہاں سے ملا ان کو؟ وہ اس پتھر کو بھول چکی تھی۔ ماما کو بتاؤں گی۔ کتنی دیر تک وہ اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اچھی طرح سے جان جائیں گی۔ دوسری طرف سے اسام کی سوچ تھی، مہابیر تم نے مورے سے بات کی؟ حلاف سے منہ نکالتے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ نہیں، فی الحال تو نہیں۔ سینہ صاف کرتے پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ وہ جو جاگنگ پر آیا تھا جب بنش کی کال آئی۔ کب کرو گے؟ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی، کوئی پتہ نہیں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اب اسے بنش سے چڑ ہوتی تھی۔ فی الحال اس سے منہ ماری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بات تو کروں گا، لیکن تمہاری نہیں، اشوک کی۔ اپنا ٹاول اٹھاتے وہ ایک بار پھر ٹریک پر بھاگنے لگا تھا۔ 2 مزید چکر کاٹ کر وہ واپس گھر آیا۔ جوس۔ کچن کی طرف جانے کے بجائے وہیں سے میڈ کو آواز لگاتے مورے کے کمرے میں آیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حال چال کے بعد اصل مدعے پر آیا۔ بابا شاید چھت پر تھے، وہ فجر کے وقت اکثر اوپر چلے جاتے تھے پرندوں کو دانہ ڈالنے۔ بولو۔ پلوشہ بیگم کھٹک گئی۔ اتنی صبح کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب شادی کر ہی لوں۔ جوس کا گلاس منہ سے لگاتے انہیں دیکھا جو میڈ ابھی اس کے پیچھے پیچھے رکھ کر گئی تھی۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ میں تمہاری لڑکی دیکھتی ہوں۔ وہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔
واہ کون ہے وہ؟ تجسس سے اسے دیکھا، ان کا کام جو آسان کر دیا تھا۔ آپ جانتی ہیں اسے بہت اچھی طرح۔ کون ہے؟ مورے کے دماغ میں گھنٹی بجی۔ مشکوک نظروں سے دیکھا، ظاہری سی بات ہے جس چیز سے خطرہ لاحق ہو دماغ اسی طرف ہی سب سے پہلے جاتا ہے۔ اشوے ہرگز نہیں، اس کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ فوراً منع کیا۔ کیوں؟ اب کی بار مہابیر کو جھٹکا لگا۔ کیونکہ اس کا پکا ہو گیا۔ کیا پکا ہو گیا؟ صاف بات کریں۔ رشتہ اس کے باپ نے کر دیا ہے، تمہارے لیے کوئی اور دیکھتی ہوں میں، مجھے اسی سے کرنی ہے۔ اسی پر زور دیا۔ ہاں مجھے بھی پسند تھی وہ، لیکن بروقت پلوشہ کے دماغ نے کام کیا۔ ایسے تو اس نے نہیں ماننا تھا، میں نے بھائی صاحب سے مانگا تھا وہ ہاتھ اس کا، لیکن وہ پریشانی سے رکی۔ وہ نہیں مانے۔ کیوں نہیں مانے؟ مجھے کیا پتا، اور میں ایک بار بےعزتی کروانے کے بعد دوبارہ نہیں کرواؤں گی۔ انہوں نے رخ بدلا جیسے جانے کا اشارہ دیا ہو۔ لیکن شادی تو میں اسی سے کروں گا، میں خود بات کروں گا ماموں سے۔ اگر ایسا کیا تو مرا ہوا منہ دیکھو گے میرا؟ اس بات پر تو ان کے ہوش اڑے۔ فلمی باتیں مت کریں مورے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میری زندگی کا بھی سوال ہے یہ۔ اگر تم نے اس سے شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ان کے لہجے کی کڑواہٹ نے مہابیر کو حیران کر دیا تھا۔ ٹھک ٹھک دروازے پر دستک ہوئی۔ عصام نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا۔ آ جاؤ۔ دوبارہ آنکھیں اسکرین پر مسکر تھی۔ سر وہ شخص مل گیا ہے، لیکن اس نے زمین آگے کسی کو بیچ دی ہے، وہ کاغذات بھی اب اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا اور تم نے مان لیا؟ ایک ترش نظر اس پر ڈالی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ زمین اس سے کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ اس کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اسی کے پاس ہوں گے کاغذات، تلاش ہی لو۔ سب کر لیا ہے سر، لیکن میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہے اس کے پاس۔ اسکرین بند کرتے وہ اٹھا، پھر سٹینڈ پر لٹکا کوٹ پہ اٹھا کر پہنتے گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو اسے ڈبہ کاٹنا بھی آتا تھا۔ 15 منٹ میں وہ مینشن پہنچا۔ اب اس کا رخ اس طرف تھا جہاں اس کے تمام مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ اپنا ہاتھ لگاتے اس نے وہ بڑا دروازہ کھولا جو کئی تالوں اور خفیہ زنجیروں پر مشتمل تھا۔ اندر بہت سارے کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ ان میں سے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک شخص کرسی پر بندھا تھا۔ پاس ہی بہت سارے اوزار رکھے گئے تھے جن میں آری، بلیڈ، پلاس، کٹر، کیل اور ہتھوڑے شامل تھے۔ خیریت سے ہوگے؟ سکون سے دروازہ بند کرتے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا جس کے چہرے سے خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ پیپرز دو گے؟ یا ایک کٹیلی نگاہ ڈالتے رکا۔ صاحب وہ میرے ہاتھ تمہارے؟ وہ چلتا ہوا اس کی طرف گیا اور کٹر اٹھایا۔ میرے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا، اس سے میں تمہارے ناخن ادھیڑوں گا۔ اس کے لہجے کی صفاقت سے بھرپور تھا۔ وہ میری آگے بولو۔ اس کی آواز ایک دم اونچی ہوئی، پھر جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ صاحب سامنے بیٹھا شخص کرسی پر اچھلا۔ صاحب وہ میری بیوی کے پاس ہے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات؟ وہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کی لوہی چمک جھلملا رہی تھی۔ جاؤ اس کے ساتھ۔ خفیہ گھر سے نکلتے اس نے باہر کھڑے رفاقت کو کہا۔ جی سر۔ وہ فوراً اس آدمی کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ سامنے واپس مڑ کر گیٹ بند کر دیا۔ بابا وہ ابھی اپنے روم میں آیا ہی تھا جب آبان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہو آبان۔ وہ اسے ہمیشہ نام سے بلاتا تھا، چاہے غصے میں ہوتا چاہے خوشگوار موڈ میں۔ آپ نے کہا تھا مجھے آپ اسکول لے جائیں گے، وہاں میں دوست بناؤں گا۔ جی بالکل، لے کر جاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ پھر کب بابا؟ معصومیت سے بچے نے اسے دیکھا۔ جب آپ پورے 5 سال کے ہو جاؤ گے۔ میں کب ہوں گا؟ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو جو عصام نے بے ساخت پیچھے کیا۔ ابھی کچھ وقت ہے، اور میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا آپ کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ اس کے لہجے میں روب دبدبا بچے کو خاموش کروا گیا۔ جی بابا۔ منہ لٹکا کر واپس گھوما۔ 2 منٹ رکا کہ شاید بابا بلا لیں یا سوری کر لیں، لیکن عصام اسے دیکھنے کی بجائے واش روم کی طرف چلا گیا۔ آبان سر جھکائے کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، لیکن کبھی بابا نے اسے پیار سے نہیں اٹھایا تھا، نہ کبھی گال چوما جیسے باقی بچوں کے بابا کرتے ہیں۔
वो ये बात महसूस करने लगा था। अब मामू के घर चलोगी? महावीर कैफ बंद करता इज्जत के रूम में आया। अभी शाम हो रही है, आना है तो आ जाओ। उसका जवाब सुने बिना ही वो बाहर की तरफ बढ़ गया। इज्जत जल्दी से दुपट्टा उठाती उसके पीछे भागी थी। मोरे शायद अपने रूम में थी जो टीवी लॉन्च खाली था। इस वक्त क्यों जा रहे हैं बताएं तो सही, पता चल जाएगा। वो लोग अपने गेट से बाहर निकल चुके थे। सामने से रियाज आ रहा था बाइक पे, जिसे देखकर इज्जत ने नजरें चुराई। हालांकि वो उस ख्वाब के बारे में नहीं जानता था। हाय कैसे हैं भाई? जल्दी से बाइक खड़ी करके वो छोटे दरवाजे से अंदर गया, फिर गेट खोलकर बाइक अंदर की। इज्जत और महावीर भी अंदर आ चुके थे। अंदर आए, सलाम दुआ करते वो लॉन्ज में आए। घर कोई नहीं है लगता है। महावीर ने तहराना नजर डाली। मामा कमरे में होगी, बाबा काम पे और अश्वे किचन में। वो भी एकेडमी से आया था। गुड, मुझे मामी से ही बात करनी थी। महावीर उनके कमरे की तरफ आया, फिर दस्तक देकर इजाजत मांगी। आ जाओ, फौरन ही जवाब आया। तुम आज कैसे आना हुआ? उसको देखकर अचानक खुशी और फिर दुख भी हुआ। कैसी हैं? झुककर कंधों पर हाथ फिरवाया। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ आज किससे चक्कर लगा लिया? वो एक्चुअली एजी चेयर पर बैठते जो पास ही रखी थी कहा, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ बोलो बेटा। दिल पर पत्थर रखा काश। वो दरअसल उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। एक्चुअली मैं अश्वे से शादी करना चाहता हूँ। क्या? वो खुशी से तकरीबन चिल्लाई ही थी। इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके इनकार को इकरार में बदलना चाहता हूँ, प्लीज़ मामी। वो उनके चेहरे की खुशी नहीं देख सका था शायद। ठीक है बेटा, हमें मंजूर है। वो तो तैयार बैठी थी, झट से जवाब दिया। सच में? मशकूक नजरों से देखा, कहीं तंज वगैरह ना कर रही हो? हाँ सच में। तुमने अपनी माँ से पूछा है? जी जी, वो तो राजी ही है। बस अब मामू को मना लें, इनको क्या एतराज होगा अगर तुम लोग राजी हो तो। वो दोनों बेखबरी में रिश्ता जोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। सफेद रंग करना है। असाम शेख एक कारपेंटर की दुकान पे खड़ा लकड़ी का बॉक्स बनवा रहा था। मुकम्मल सफेद, बिना किसी दाग के हो। सख्ती से कहते वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसे एक और गिफ्ट भेजना था। साहब कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, मैं यही हूँ। और हाँ, कुछ याद आने पे उसे देखा। उसे लॉक करना है ऐसे कि ये मुकम्मल बंद भी लगे और खुल भी सके। जी साहब, समझ गया। 2 घंटे लगे थे बॉक्स मुकम्मल होने में। साहब अब आप उसे लॉक करें। लॉकर लगाते उसे बुलाया। वो जो मोबाइल में कुछ सिलेक्ट कर रहा था उठकर उस तरफ आया जहां बहुत सारी लकड़ियां रखी थी और उनके दरमियान वो कारपेंटर बैठा था। सामने अपनी ऊपर वाली पॉकेट से कुछ निकाला और उस बॉक्स में रख दिया। ये यहाँ पे 2 लिखो, ऐसे के बहुत गौर से देखने पर नजर आए। जी साहब, अभी लिख देता हूँ। कटर से एक कोने पर छोटा सा 2 लिखा, ऐसे कि किसी को भी नजर ना आता। फिर उस पर सफेद रंग का प्रेशर की, फिर उसे लॉक करवाया। कितने पैसे हुए? 3000। मेहनत का। ठीक है, ये रखो। उसने पूरा 5000 का नोट उसकी बात मुकम्मल होने से पहले काउंटर पर रख दिया और बॉक्स उठाकर निकल गया। अब उसे असली जगह पर भेजना रह गया था। आपको पता है आज क्या हुआ? डिनर के बाद हमीद साहब कमरे में आए तो आयशा बेगम भी पीछे पीछे दाखिल हुई। नहीं पता। बिस्तर पर बैठते कंफर्ट सीधा किया। आज महावीर आया था और उसने कहा है कि वो हमारी अश्वे से शादी करना चाहता है और मैंने कहा ठीक है, आप उनको मना कर दें। वो एक ही सांस में सब बता गई। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं मना कर दूंगा? उनको बेसाख्ता उनको देखा। क्या मतलब? आप मना नहीं क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा। खौफ की लहर थी जो उसके दिलो दिमाग पे दौड़ गई थी। जो काम आसानी से हुआ था वो अब मुश्किल होता नजर आ रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है अब पलवशा से बात करने की। मैंने असाम साहब से कह दिया है कि जल्दी से ले जाए हमारी बेटी को। ऐसे जवान कैसी बातें कर रहे हैं हमीद साहब? आप ही थे जो कह रहे थे कि छोटी सी है, अभी शादी नहीं करनी, ये वो। हाँ कहा था, लेकिन अब नहीं कह रहा। और अश्वी की शादी बस असाम से होगी। 4 लोगों के बीच बैठकर बात तय की थी, अब उससे मुकर जाऊंगा? ऐसा सोचना भी मत। हतमी बात करते उनको देखा। कौन से 4 लोग? जो 4 लोग बैठे थे ना, इन्हीं के हाँ करना है रिश्ता।
میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، جن لوگوں میں بات کی ہے، جن لوگوں کے لیے کی ہے، ان سے ہی ہوگا، بس میں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی۔ کمفرٹ اوڑھتے انہوں نے رخ بدل لیا، جبکہ عائشہ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیسے نہیں ہوگا؟ ٹرنگ ٹرنگ۔ اگلے دن صبح صبح ہی بیل بجی۔ وہ جو ناشتہ بنانے کا ارادہ کر کے اٹھی تھی سیدھا گیٹ کی طرف آئی۔ آج پھر وہی ڈرائیور تھا جو اس دن گفٹ دے کر گیا تھا۔ یہ میڈم کے لیے سر نے بھیجا ہے۔ پیکٹ عائشہ بیگم کو پکڑاتے وہ باادب کھڑا تھا۔ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ انہوں نے لینے کی بجائے صاف انکار کیا۔ پہلے بھی پتھر کا ٹکڑا ہی نکلا تھا اندر سے، اور اب بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ واپس لے جاؤ اور اپنے صاحب سے کہنا یہ رشتہ ختم کرتی ہوں میں۔ روانگی سے کہتے انہوں نے ڈرائیور کو دیکھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی، شاید تحفہ ٹھکرائے جانے کا غصہ یا اپنے سر کی یوں عزت افزائی پہ طیش آئی ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ لے جاؤ اسے اور واپس شکل مت دکھانا، عائشہ بیگم نے دروازہ زور سے بند کرتے کہا اور اندر چلی گئی۔ ڈرائیور نے واپس گاڑی کی طرف آتے عصام شیخ کو کال کی۔ یار، انہوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ وہ جو ابھی میٹنگ کے لیے نکل رہا تھا ٹھٹکا۔ کیا مطلب رشتہ ختم کر دیا ہے؟ تحفہ دینے بھیجا تھا کہ انہوں نے تحفہ بھی واپس کر دیا ہے اور ٹھیک ہے تم واپس چلے جاؤ، میں شام میں ملتا ہوں تم سے، اسپاٹ لہجے میں کہتے کال کاٹ دی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود حمید صاحب کے گھر موجود تھا۔ عائشہ صاحبہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی ترشی تھی۔ حمید صاحب کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی نند کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی، اپنی مرضی سے۔ ہر حال میں بات کاٹ دی۔ ہاں، ہر حال میں، اور اگر وہ رہے ہی نہ۔ بیٹا، تم اس کی باتوں کو چھوڑو۔ جو بات ہم نے ایک بار طے کر دی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گھبراہٹ ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ حمید صاحب کو ہو کیا گیا ہے ایک دم سے، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں دے رہے تھے۔ میں جانتا ہوں آپ پریشان ہوں گی اپنی بیٹی کو لے کر۔ میں نے خیزی سے مسکراتے اس نے حمید صاحب کو اور پھر عائشہ کو دیکھا۔ لیکن یقین مانیں آپ کی بیٹی کو اس شخص سے کہیں زیادہ خوش رکھوں گا جس کے ساتھ آپ اسے خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ خوش رہے نہ رہے، کم سے کم میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی نا۔ تو آپ ہمارے ساتھ شفٹ ہو جائیں، مینشن میں اتنی جگہ تو ہے کہ آپ وہاں آرام سے رہ سکیں گی۔ ہر چیز کا حل تھا۔ نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ چھٹپٹا گئی۔ ہم سوچ کر فیصلہ کریں گے، ایک بار اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ آخر میں حمید صاحب کو دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا گناہ ان کی بیٹی کے گلے میں ساری زندگی کے لیے ڈھول کی طرح بجنے والا تھا۔ اشو! بلکنی سے عزت نے اسے آواز دی۔ ہاں، اشوے چھت پر بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، ساتھ ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہی تھی۔ ہمارے گھر نہیں آؤ گی؟ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہ بیر اس کی دھڑکن مس ہوئی۔ ہاں، بھائی سے بھی مل لینا، آ جاؤ جلدی سے۔ نہیں، ماما ڈانٹیں گی، ان کو پتہ چل گیا تو۔ اس دن بھی تو آئی تھی نا یار، آ جاؤ۔ عزت نے اسے گھورتے زبردستی بلایا۔ دل تو اشوے کا بھی بہت چاہ رہا تھا لیکن ماما سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ماما سے پوچھ لوں؟ کچھ سوچ کر عزت کو دیکھا۔ اوف، اچھا جاؤ پوچھ لو، اگر اجازت دے دی تو سیدھے راستے سے آ جانا، ورنہ یہ راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا تمہارے لیے، منہ بناتے کہا۔ اوکے۔ اشوے تیزی سے نیچے آئی۔ ماما کچن میں تھی۔ وہ ماما، میں عزت کے پاس چلی جاؤں؟ ماں پلیز ماما، ساتھ ہی جلدی سے منتیں بھی کر دیں۔ ہاں چلی جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جاؤں گی۔ واپس باہر نکلی، جلدی سے دوپٹہ کپڑوں کے ساتھ کا کیا جو شفون کا ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ پھپھو کے گھر موجود تھی اور پھپھو سے بس گھور رہی تھی۔ یہ اب میرے بیٹے کو ادائیں دکھانے آئی ہے، دل ہی دل میں سوچا۔ وہ السلام علیکم پھپھو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو جلدی سے کہہ دیا، وعلیکم السلام، خیریت سے بھیجا ہے ماں نے؟ ماما نے نہیں بھیجا، خود آئی ہوں، امید تھی۔ بڑبڑاتے پھپھو نے کشمش کا دانہ منہ میں ڈالا۔ جاؤ اوپر ہے وہ۔ ان کی نظروں میں ہتک سی تھی اشوے کے لیے۔ نظریں چراتے اشوے نے زینے عبور کیے۔ عزت نیچے آ رہی تھی۔ پہلے بھائی سے ملو گی یا اوپر؟
महावीर से बाद में, 1 मिनट भाई भी तो कहो, ठटक कर उसे देखा। हाँ हाँ भाई से बाद में, सटपटाते वो तेजी से उसके पास से गुजर गई। इज्जत भी उसी के पीछे ही ऊपर आ गई। यार मुझे तो हैरत हो रही है, इतने आराम से उन्होंने इनकार कर दिया। बिलाल ड्राइवर ने मज़े से उसे देखा। इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने समझ रखा है। असाम तलखी से मुस्कुराया। मेरी दुनिया में जो एक बार शामिल हो गया उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। बिलाल भी अफसरदा हुआ। वो उसका बचपन का साथी था। आज तक जो कुछ भी हुआ था वो सब उसने भी अपनी आंखों के सामने देखा था। हर इंसान का माजी होता है, ऐसी ही असाम शेख का भी था, जो बहुत तल्ख था, इतना कि उसने एक जिंदा इंसान को मुर्दा बनाकर रख दिया था। हर कहानी में ऐसा ही तो होता है, हर दौर में ऐसे ही तो होता है। आपकी नफरत, आपकी तलखी और गुस्से के पीछे एक गहरा राज जो हर कोई नहीं जान सकता। और फिर असाम शेख का राज जानने का हक तो सिर्फ उसी को हो सकता था जिसे वो खुद ये हक देना चाहता हो। दिन तेजी से गुजर रहे थे। असाम ने दोबारा कोई तोहफा नहीं भेजा था क्योंकि अब उसे खुद जाना था उस लड़की को लेने। जैसे वो एक ऐसी जिंदगी तोहफे में देना चाहता था जो उसके बाप के दिल को बेचैन रखती। हमीद साहब ने आयशा को देखकर जो अफसरदा सी बैठी थी, उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाकर अश्वे से पूछें। जिस अंदाज से हमीद साहब अपने फैसले पर डटे हुए थे, इस हिसाब से अश्वे की मर्जी क्या मायने रखती। आपको अपनी बेटी अजीज नहीं है? एक आखिरी कोशिश, मेरा दिमाग ना खाओ और जाकर पूछो उससे। मेरी इज्जत का सवाल है। अगर उसने इनकार किया तो मेरी जिंदगी का वास्ता देख के उसे मना लेना। उनके लहजे की अजनबियत बढ़ती जा रही थी। आयशा खामोश हो गई। इन्हें अब खुद सब हैंडल करना था। वो नहीं जानती थी आखिर क्या वजह है जो हमीद इतने जल्दी बदल गए हैं। कल तक तो महावीर के लिए खुद साथ गए थे, यकीनन कोई बड़ी वजह थी, लेकिन नहीं हैंडल करना था खुद को भी, अपनी औलाद को भी और अपनी इज्जत को भी। मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, कम से कम मेरी इज्जत तो सलामत रहेगी। सफाकियत से कहा गया। ममा, आपको बेटी से ज्यादा इज्जत की परवाह है? उनकी आंखों में हैरत दर आई। हाँ है। तुम्हारे बाप ने ये बड़ी मुश्किल से कमाई है। तुम्हारी वजह से उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। और खबरदार अगर तुमने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो। थोड़ी को दबोचते उसे परे झटका। वो एकदम खामोश हो गई। कभी बाप की शक्ल देखी है? सारा दिन बाहर रहता है तुम लोगों का पेट भरने के लिए, और तुम क्या चाहती हो? उसको बदनाम करना। वो बाहर निकल ही ना सके। तुम चाहती हो वो मर जाए? नहीं। सर झुकाए खड़ी उस लड़की की टांगें कांप रही थी। ये उसने क्या किया था? गलती उसी की थी। भल भल बहते आंखें खौफ से सुर्ख थी। अब अगर तुमने दोबारा महावीर का नाम भी लिया ना तो जान ले लूंगी। अश्विक की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। मुझे मर जाना चाहिए। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे हम चाहेंगे। उसे घूरते हुए वापस मुड़ी थी। शायद कमरे की तरफ कोई आ रहा था। अल्लाह करे वो मुझे रोज मारे। दिल की गहराइयों से खुद को बद्दुआ दी। अपनी बकवास बंद करो। आयशा बेगम ने दरवाजा खोलने से पहले सिखा जाने वाली नजरों से देखा। आपको भी तो पता चले तकलीफ क्या होती है। नहीं होना मुझे कुर्बान। मामा, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? एक लफ्ज भी और बोला ना, जबान खींच लूंगी। बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। चाहे वो तुम्हें रोज मारे या मार कर फेंक दे, हमें अपना फैसला नहीं बदलेंगे। ठीक है। चंद लम्हे उसने आंखें बंद की थी, फिर आंसू साफ करते जैसे खुद को बहादुर किया। उसका दिल था कि फटा जा रहा था। वो नहीं, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? एक लफ्ज भी और बोला ना, जबान खींच लूंगी। बाजू से पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। चाहे वो तुम्हें रोज मारे या मार कर फेंक दे, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। ठीक है। चंद लम्हे उसने आंखें बंद की थी, फिर आंसू साफ करते जैसे खुद को बहादुर किया। उसका दिल था कि फटा जा रहा था। वो इन्हें कैसे बताती? मर तो वो वैसे ही जाएगी, क्यों ना ऐसे ही सही। बेड पर पेपर्स बिखरे पड़े थे, साथ लैपटॉप और मोबाइल भी रखा हुआ था। वो खुद बेड क्रॉन से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी थी। पलकों की बाढ़ हल्की हल्की भीगते चमक रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी उसे इस शख्स से आखिर मोहब्बत क्यों हो गई थी जो उसके नसीब में नहीं लिखा था। क्यों अपने ही उसके लिए दीवार बन रहे थे। पप्पू और मामा दोनों उसके दिल के कातिल थे। अल्लाह जी प्लीज मुझे वो शख्स दे दे। तू रहीम है ना? तू तो अपने बंदों के लिए माजात करता है, फिर मेरे लिए भी करना। दिल कुर्रा रहा था। किसी करवट चैन नहीं था। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था।
عزت اس کی دوست تھی لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ماں تو دوست ہوتی ہے لیکن اسے خوف آ رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی پورے گھر میں۔ اشوے خاموش ہو گئی تھی، ریاض بھی مصروف تھا، شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، اسے بابا سے بات کرنی تھی۔ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے اشوے سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے مورے؟ مہابیر الگ الجھ رہا تھا۔ مسئلہ مجھے نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کو ہے بیٹا، اور ایک بہت اہم بات۔ وہ خاموش ہوئی۔ اب اور کیا اہم ہے؟ آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، میری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ تم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ماں باپ اسی لیے اس غیر سے اسے بیاہ رہے ہیں کہ اس کا چکر تھا۔ چپ کر جائے، وہ ایسی نہیں ہے، مجھے بھی لگتا تھا لیکن وہ ایسی ہی ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، جا کر خود پوچھ لو، اور اگر میری بات سچ نکلی تو تمہیں میری مرضی سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا لیکن شادی نہیں کروں گا تو بس اشوے سے، اٹل لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ عجیب بد دماغ اولاد پائی ہے، دونوں بہن بھائی اس لڑکی کے لیے ہی مرے جا رہے ہیں۔ اچھا ہے بھائی صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو پرسکون تھی کیونکہ اشوے کا پتہ کٹنے والا تھا۔ بابا میں اندر آ جاؤں؟ شام کے 4 بج رہے تھے، چائے کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے اشوے نے اجازت مانگی۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز ریموٹ ہاتھ میں پکڑے نیوز سن رہے تھے اسے دیکھا اور سر ہلایا۔ یہ لیں چائے، کپ اٹھا کر انہیں دیا، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ شکریہ بیٹا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پاس ہی بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس نیوز سن رہا تھا، سرسری سے جواب دیا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہتھیلیاں مسلتے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حمید صاحب کا دل دھڑکا کسی انہونی کے خیال سے۔ کہو بابا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ ان کے لہجے میں ترشی سمٹی تھی۔ کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ ایک یہ ہی بہانہ تھا۔ پہلے تو بہت پڑھتی ہو نا، بمشکل پاس ہوتی ہو، اور اگر پڑھنے کا دل ہے بھی تو آسام پڑھا لے گا، روکے گا نہیں۔ لیکن بابا کچھ نہیں سننا، اور میری طبیعت خراب رہتی ہے، جانے کب مر جاؤں۔ بابا بے ساخت ہونٹ ہلے۔ سچ کہہ رہا ہوں، جانے کب یہ سانسیں اکھڑ جائیں۔ میرے بعد تمہارا کون ہوگا؟ ریاض کی شادی ہو گئی، کیا گارنٹی ہے بھابھی تمہارے ساتھ اچھی ہو؟ تمہاری ماں بوڑھی ہو رہی ہے، ہم کب تک؟ بابا ابھی میں نے FA کیا ہے، ابھی 20 کی بھی نہیں ہوئی، آپ کو یہ ٹینشن کیوں ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سمجھاتی۔ شادی ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ تقریباً لڑکیوں کی شادی اسی عمر میں ہوتی ہے۔ مجھے آسام سے نہیں کرنی۔ زبان پھسلی۔ کیا مطلب؟ حمید نے آنکھیں اچکا کر اسے دیکھا۔ میں خاندان سے باہر۔ عجیب ہے بیٹا، مہابیر سے کرنا چاہتی ہو؟ گھبراہٹ سے بھرپور لفظ۔ نہیں، اس کا دل بند ہوا تھا۔ مجھے مہابیر، دیکھو بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ تھوڑی نرم پڑے۔ جی۔ اشوے کے جسم سے جان الگ ہو رہی تھی، وہاں سے اٹھنا محال لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہہ دے، ایک بار کہہ دے، اور پھر اس نے کہہ دیا۔ بابا، دل کے اندر سے آواز نکلی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، سفید پڑتا رنگ انہیں شرمندہ کر رہا تھا۔ آپ میری شادی مہابیر سے کر دیں، میں ان سے محبت۔ حمید صاحب کے ہاتھ میں پکڑی چائے کب سے چھلکی۔ وہ کس راہ کی راہی بن گئی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ بامشکل انہوں نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ پاتال میں گرتے جا رہے تھے۔ آج سے 13 سال پہلے کا گناہ آج ان کی بیٹی کے سر پڑنے والا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اشوے حمید نہیں بلکہ اشوے آسام تھی۔ آج سے 13 سال پہلے وہ ان کی بیٹی نہیں رہی تھی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو کسی کو معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی شریک حیات بھی اس سے بے خبر تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے آسام شیخ دوبارہ ان کی زندگی میں آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کی بیٹی کو کسی اور سے محبت ہوگی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ وہ تو اس خوش فہمی میں تھے کہ آسام سب بھول گیا ہوگا۔ ان سالوں میں آخری بار وہی ملا تھا جب ان کا نکاح اشوے سے ہوا تھا۔ اشوے مخصوص 5.5 سال کی تھی اور وہ 18 سال کا تھا۔ انہیں لگا وہ اپنی زندگی گزار چکا ہوگا، اس نکاح کا اب کوئی مقصد نہیں تھا۔ شوہر گمشدہ ہو اور اس سے ملنے کی کوئی امید بھی نہ ہو تو اسے مردہ قرار دے کر 130 دن کی عدت کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو زندہ تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بے تحاشا روئی تھی، آنسو جیسے آنکھوں سے چپک گئے تھے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر بعد امی نے آ جانا تھا اسے اٹھانے، اور اس کا بالکل دل نہیں تھا، ہمت ہی
नहीं थी, दिल कट कर रस रहा था, ऐसे जैसे कोई आस्ते आस्ते मुट्ठी में भेज रहा है, और वो आंखों की जानिब से रस रहा था। अल्लाह अल्लाह जी, मैं अपनी दुआ से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन तेरी रजा में राजी हो जाऊंगी। जब आंखें खुश हो गई तो और दिल को बहलाया। कितनी देर वहीं बेसुध पड़े पड़े गुजर गई। आज तो मम्मा भी नहीं उठाने नहीं आई। हेलो भाई, इज्जत जो अभी अभी एकेडमी से आई थी, सामने टीवी लॉन्ज में बैठे महावीर को कहा। हाय, उसने बेदिली से जवाब दिया। खैरियत, क्या हुआ? चीजें डाइनिंग टेबल पर रखते पास आई। कुछ नहीं, मेरा एक काम करोगी? जी कहे अश्वे से पूछ दो वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं। पुरसोच निगाहों से उसे देखते कहा। खैरियत है भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? खैरियत है, बस तुम्हें जितना कहा है इतना करो। फिर शाम को वो अश्वे के पास गई थी। वापस आते रात के 9 हो गए थे। इस और भाई को उसने ये न्यूज़ देनी थी। वो एक बार फिर उसके सामने बैठी थी। अब की बार उसका चेहरा उतरा हुआ था और महावीर बेचैन था। क्या कहा? पूरा जिस्म कान बना था। वो आपको खुश्क होते गले को तर करते इज्जत ने भाई को देखा, जो जानने के लिए अपनी हालत को फरमोश कर रहा था। क्या कहा? महावीर का पूरा जिस्म कान बना। वो आपको खुश्क होते गले को तर्क करते इज्जत ने भाई को देखा, जो जानने के लिए अपनी हालत को फरमोश कर रहा था। वो ये भूल रहा था उसकी पर्सनैलिटी को ये सब सूट नहीं करता था कि वो किसी लड़की के लिए खुद को भूल जाए। उसने कहा है कि वो रुकी। वो भाई के चेहरे पर आते जाते रंगों को देखकर परेशानी से बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ये कदम उठाना था। क्या? बोलो भी। महावीर का दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। यही कि वो आपको भाई समझती है। नजरें चुराते बोल दिया। क्या? वो उलझा। जी भाई, वो आपको वैसी ही भाई समझती है जैसे मैं। उसने तो मुझे बहुत बातें भी सुनाई हैं और यहाँ तक कह दिया कि महावीर भाई मेरी नजरों से गिर गए हैं। इज्जत ने वो सब कह दिया जो अश्विन ने उसे कहा था। हम महावीर ने बामुश्किल खुद को काबू किया। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि उसकी रूह परवाज कर गई है, वो किसी और जगह है जिसे सब कुछ बदल गया हो, उसकी दुनिया ने उल्टा चक्कर लिया हो। कितनी ही देर इज्जत उसे तसल्ली देती रही, फिर उठकर चली गई। टूटे हुए दिलों की तसल्ली सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही है। और महावीर तो अल्लाह भी तो और महावीर तो पहले भी अल्लाह के करीब था। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत अच्छी जगह, ऐसी जगह जहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो 5 साल बच्चे का हाथ पकड़े मेंशन के इस इलाके में आया था जिस तरफ आने की किसी को इजाज़त नहीं थी, हत्ता के मुलाजमीन को भी नहीं। लेकिन बाबा, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है। अपने सामने वो एक बहुत बड़ा सा कमरा देख रहा था जिसको चारों तरफ से ऐसे बंद किया गया था कि कहीं कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कोई दराज नहीं थी कि अंदर सूरज की एक किरण भी जा सके। बस एक दरवाजा था जो बड़ा सा, जो एक दीवार की चौड़ाई जितना मोटा, मजबूत मेंटल से बना हुआ था, जहाँ बेशुमार ऐसे अनदेखे लाख थे जो सिर्फ वहां रहने वाला ही जान सकता था, या फिर इस दरवाजे को बनाने वाला। बाबा, क्या हम इसके अंदर जाएंगे? बच्चे ने कुछ इत्तेशाक से गर्दन उठाकर ऊपर देखा। हाँ बिल्कुल। गर्दन को हल्का सा खम देते उसने बच्चे को देखा, फिर आगे होकर अपनी हथेली दरवाजे पर लगाई थी। चंद लम्हों में टू की आवाज से दरवाजा जैसे दीवार के अंदर गायब हुआ। सामने मौजूद मनाजिर देखकर वो बच्चा एकदम से तवाना मर्द के पीछे छुपा था। बाबा, चले यहाँ से। उसका कोट अपनी नन्ही मुट्ठियों में भेजे सैम सा गया। नहीं, हरगिज नहीं। रुख मोड़ते बच्चे को देखा गया। तुम जान लो, ये ही तुम्हारी असलियत है। तुमने वैसा ही बनना है जैसे मैं हूँ, और ऐसा बनने के लिए तुम्हें ये सब सिर्फ देखना नहीं, करना भी होगा मेरे प्यारे बेटे। और मैं तुम्हारा रोल मॉडल हूं ना। फिर जरा झुककर उसकी थोड़ी ऊपर की। तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब करना होगा। उसके लहजे में दबदबा रोब था जिसे बच्चे को उसका बचपन छीन जाने का खौफ दिला रहा था। लेकिन बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे डर। तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। प्यार से उसके घुंघराले बालों में उंगलियां फेरी। तुम्हें ये सब करना है। लफ्जों पे जोर देते वो बहुत कुछ बावर करवा गया था। लेकिन बाबा, एक आंसू फिसल कर गुलाबी गाल पर फिसला। मर्द रोते नहीं है। एकदम से उसकी आंखें सुर्ख हुई थी। बच्चे ने फौरन अपनी आस्तीन से गाल रगड़े।
گڈ بوائے۔ آنکھوں میں حیوانیت لیے اب وہ سامنے مناظر کو دیکھ رہا تھا جہاں بے تحاشا اوزار رکھے تھے، اور ایک طرف بھورے رنگ کا بڑا سا کتا بندھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ ہمارا دوست ہے۔ نیچے بیٹھتے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ ابان دور کھڑا خوف زدہ سا دیکھ رہا تھا کیونکہ کتے کے دانت بڑے بڑے اسے ڈرا رہے تھے۔ بابا چلیں۔ وہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑا۔ رکو، عصام کھڑا ہوا، یہاں آؤ۔ پھر اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے سے ہو کر قریب ہوا۔ یہاں ہاتھ رکھو۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کتے کی پیٹھ کو سلاتے اس نے ابان کو پکڑ کر آگے کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ قریب ہوتا خوف سے اس کی پینٹ بھیگنا شروع ہو چکی تھی۔ عصام کی نظر زمین پر پڑی۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور اگلے ہی لمحے ابان کو جھک کر اٹھایا۔ بہادر بچے ڈرتے نہیں ہیں۔ گلے سے لگاتے اس کا خوف کم کرنا چاہا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ کیا وہ اسے اپنی طرح بنا کر اچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا بھی سکون سے، خوشیوں سے، روشنیوں سے تعلق ختم کرنے والا تھا؟ یہ تو اب وقت ہی بتاتا۔ ہر طرف شرنائیاں بج رہی تھی۔ اشوے کو تیار کیا جا رہا تھا کسی اور کے لیے، جیسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ماما اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دے سکتے کیا؟ دل مچل جاتا تھا خود کو بے حس کیے وہ میک اپ کروا رہی تھی۔ شادی بھی ہو رہی ہے اسام مینشن میں۔ وہ اتنی ارزاں تھی کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت بھی نہ ہو سکی۔ اس کے پیارے بابا نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ وہ اتنے خاموش تھے کہ ڈر لگتا تھا ان کی خاموشی سے۔ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اسے یاد تھا جب وہ چھوٹی تھی تو ایک بار بابا کے پیٹ پر سوار تھی۔ بابا نے بس بنیان پہنی تھی۔ اس کے اندر سے ان کے سینے کے بل نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ بال پکڑ کر کہتی، کتنا دھنیا ہے۔ توتلی زبان سے وہ دھنیے کو انیا کہتی تھی اور بابا ہنس کے اس کے ہاتھ چوم لیتے۔ وہ ہر بار ان کے گالوں پر پیار کرتے رہتے، ریاض سے کہتے کہ یہ میرا سیب ہے جو ہر وقت سرخ رہتا ہے۔ آپ اداس کیوں ہیں؟ میک اپ والی نے اسے سوچوں سے نکالا۔ کیا یہ آپ کی پسند سے رشتہ نہیں ہو رہا؟ اسے تو اس کی اداسی کی یہی وجہ سمجھ آئی۔ ہاں، میں عصام سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بغیر کسی خوف سے بولی۔ آپ اپنے گھر والوں سے نہیں کہا؟ اب وہ ہاتھ روکے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میک اپ مکمل کر چکی تھی۔ ضروری نہیں جس سے محبت ہو شادی بھی اسی سے ہو۔ دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھے اس نے سر جھٹکا۔ لیکن عصام سر تو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے پارلر والی نے اسے آخری ٹچ دیا۔ ہاں۔ گہرا سانس لیتے اس نے آئینے میں نظر آتا اس عورت کا عکس دیکھا جو 35-36 کے لگ بھگ لگی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لو میرج صرف مرد کی ہی ہوتی ہے، عورت کی کیوں نہیں؟ اس نے جانے کیا سوچ کر یہ سوال اس انجان سے پوچھا۔ نہیں، عورت کی بھی ہوتی ہے، میری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے فخریہ کہا، کیا وہ بھی تم سے کرتا ہے؟ بازو میں کنگن کنگھاتے سوال پوچھا گیا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ پھر یہ تمہاری نہیں اس کی لو میرج تھی۔ تلخی سے مسکراتے ایک بار پھر سر جھٹکا۔ لیکن میری بھی تو تھی۔ وہ حیران ہوئی اس کے رویے سے۔ نہیں، اگر تم اس سے محبت کرتی لیکن وہ تم سے نہ کرتا، پھر بھی تمہاری اس سے شادی ہو جاتی تو پھر تمہاری لو میرج ہوتی۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر مرد محبت میں مطلبہ ہے تو وہ عورت سے زبردستی بھی شادی کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت ہے تو پھر اگر مرد نے انکار کر دیا تو پھر کبھی اس عورت کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے اندر کہیں بہت گہرائی میں جیسے درد آیا تھا۔ پارلر والی نے پلکیں چھپکا کر اس لڑکی کو دیکھا جو 19 سے 20 سال کی تھی۔ یہ باتیں تو اس کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ واقعی ایسا تو ہے، ہمیشہ عورت کو ہی نام کیوں دیا جاتا ہے؟ تم نے سنا ہے نا، بد کردار عورت، بے پردہ عورت، جاہل عورت، اچھی عورت، بری عورت۔ یہ پیمانے صرف عورت کے لیے ہی کیوں ہے؟ کیا عورت کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا عورت محبت نہیں کر سکتی؟ اگر کر سکتی ہے تو اسے ملتی کیوں نہیں ہے؟ اپنی انگوٹھی کو گھماتے وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ میرے والدین کی عزت کا سوال ہے۔ یہ عزت کا بوجھ عورت کے سر پر ہی کیوں دھرا جاتا ہے؟ عورت بوجھ کیوں ہے؟ بے بسی سے آنسو آنکھ کی پلکوں پہ اٹکا تھا۔
کیونکہ عورت کی برداشت، ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر ہی اسے عزت سونپی گئی ہے، ورنہ کوئی مرد اس کے قابل کہاں ہوتا ہے کہ وہ عزت کا بوجھ اٹھا سکے۔ اداسی سے کہتے سیما پارلر والی نے دوپٹہ اس کے سر پر رکھا۔ اگر آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو انکار کر دینا۔ اب وہ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے شادی کرنی ہے، وہ تیزی سے بولی۔ بیٹیوں کے دل تو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنی محبت کو اس میں دفن کر لیتی ہیں۔ وہ بھی کر سکتی تھی اور اس نے یہی کیا۔ عصام نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھپائی۔ وہ جو دیکھنے آیا تھا کہ یہاں ساری تیاری مکمل ہے، اس کے کمرے سے آتی آواز پر رک گیا۔ اسے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا تھا، بس حمید صاحب کو اتنا کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی قیمت سالوں پہلے لگ چکی ہے۔ اب اگر وہ کسی اور کے حصے میں گئی تو اس کی قیمت بازاروں میں لگے گی اور اب وہ اس کی دسترس میں آنے والی تھی۔ پھر ایک دیو کی جان اس کے ہاتھ میں ہوتی، چاہے جیسے اسے توڑتا مروڑتا یا بے آسرا چھوڑ دیتا۔ کیا آپ کو عصام شیخ ولد ریاض شیخ کے ساتھ سکہ راج الوقت 50,000 حق مہر کے اوس یہ نکاح قبول ہے؟ جی، بہت مشکل سے اس کی آواز نکلی۔ سامنے پھپھو کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قبول ہے کہنے پر اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ یہی فقرہ 3 بار دہرایا گیا اور تینوں بار قبول کرتے اس نے بابا کی عزت بچائی تھی۔ نکاح خواہ اب عصام کی طرف متوجہ تھا، اس نے بھی قبول کرتے نکاح کی شرائط کو مکمل کر دیا۔ مبارکباد کا شور اٹھا تو کچھ لوگ گلے ملنے لگے۔ عصام نے تکلفہ بھی حمید صاحب کو گلے نہیں لگایا تھا۔ یہ بات اور کسی نے محسوس کی ہو یا نہ کی ہو، اشوے نے ضرور کی تھی۔ گھونگھٹ سے بھی اسے بابا کے چہرے پہ پھیلتا سکون نظر آ رہا تھا۔ پاس بیٹھا شخص کیا چیز تھا آخر؟ کون تھا جو ایک دم آیا اور اس کی دنیا ہی بدل گئی؟ اس کے دل میں مہابیر تھا، جبکہ زندگی میں عصام۔ وہ یہ دوغلی زندگی کیسے جی پاتی؟ سوچ سوچ کر ہی دل بیٹھ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ لوگ وہاں سٹیج پر بیٹھے رہے، پھر ایک لڑکی اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ جانے وہ کون تھی، وہ تو کسی کو بھی نہیں جانتی تھی، یا شاید عصام کی بہن تھی۔ جب وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے تب وہ بھی ساتھ تھی۔ اسے یاد آیا ان کے ساتھ تو ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ خیر اسے کیا؟ کمرے کو گھورتے سر جھٹکا، دل بالکل خاموش تھا۔ آنے والا پتہ نہیں کب آتا۔ وہ کچھ دیر ہی اس کا انتظار کر پائی تھی، پھر چینج کر کے سو گئی۔ وہ پچھلے 6 گھنٹے سے مسلسل جی ٹی روڈ پر ون ویلنگ کر رہا تھا۔ اس کے پاس دیکھنے والے لوگ اسے کچھ دیر ٹھہر کر دیکھتے، پھر آگے گزر جاتے۔ وہ ہر چیز سے بے پرواہ تھا سوائے ایک کے کہ اشوے آج کسی اور کے نام ہو گئی تھی۔ کاش وہ پہلے اسٹینڈ لے لیتا، کاش وہ اپنی ماں کو منا سکتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ مر جائے۔ اسی ارادے سے وہ ایک ٹریفک سے بھرپور سڑک پہ بائک کو کئی جھٹکے دیتے، کبھی سامنے والے ٹائر پر تو کبھی پچھلے والے ٹائر پر چلاتے۔ ہر چیز سے فراموش ہو چکا تھا، وہ اشوے کو کھو چکا تھا۔ تو اب یہ زندگی کس کام کی؟ یہ سانسیں کیوں چلی جب اشوے ان کو محسوس نہیں کر پاتی؟ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل و دماغ پر اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ انہیں بھی اس سے محبت ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن قسمت شاید اس سے روٹ چکی تھی جو اتنی دیر خطرناک سٹینڈ کرنے کے باوجود اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا اور وہ زندہ تھا۔ وہ بے حس ہکنا چاہتا تھا، لیکن جانے کتنا عرصہ اسے لگا اشوے کو بھولنے میں، پتہ نہیں بھول پاتا بھی کہ نہ۔